السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، جب مشیت ایزدی نے بنی نوع آدم یا انسان کے پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے زمین کے نام حکم آیا کہ اے زمین، ہم چاہتے ہیں کہ تیرے ذروں سے انسان پیدا کریں جن میں بعض میرے مطیع و فرما بردار ہوں اور بعض نافرمان، پس فرما برداروں کو میں بہشت میں داخل کروں اور نافرمانوں کو آتش دوزخ میں ڈالوں۔ یہ سن کر زمین نے نہایت عاجزی اور لجاجت سے عرض کیا کہ اے پروردگار عالم، تیرا یہ فرمان سن کر بے حد مسرور ہوں کہ بعض میرے جسم کے ٹکڑے بہشت میں داخل ہوں، مگر ساتھ ہی اس کے یہ معلوم کر کے سخت علم میں مبتلا ہو گئی ہوں کہ بعض میرے جسم کے ٹکڑے آتش دوزخ میں جلیں گے۔ یہ کہہ کر زمین اس قدر روئی کہ اس کے آنسو سے دریا اور ندیاں جاری ہو گئیں۔ کہتے ہیں کہ اگر زمین اس غم میں نہ روتی تو انسان بھی کبھی کسی کے غم میں نہ روتا۔ بس یہ انسان کا رونا محض زمین کے رونے کا سبب ہے۔ پھر اللہ تعالی نے اپنے فرشتوں میں سے ایک مقرب فرشتے یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کو خطاب فرمایا کہ اے جبریل، ہمارا حکم بجا لاؤ۔ وہ یہ کہ زمین میں سے ایک مٹھی خاک کی اٹھا کر لاؤ کہ ہم اس زمین میں ایک صاحب حسن و جمال یعنی اپنا خلیفہ بنا کر بھیجیں۔ بس سامعین کرام، حضرت جبریل علیہ السلام یہ حکم عالی سنتے ہی سدرۃ المنتہا سے فوراً زمین پر پہنچے تاکہ حکم الہی بجا لائیں، اور تمام زمین کے اجزاء یعنی سفید اور سیاہ اور زرد اور سرخ اور سب میں سے ایک مٹھی خاک کی بھر کر حضور خداوندی میں لے جائیں۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام چاہتے تھے کہ زمین میں سے مٹھی بھریں کہ اتنے میں زمین نے زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ جبریل علیہ السلام کو اس کے حال پر رحم آیا اور وہ بغیر مٹھی خاک کے بھرے واپس چلے گئے۔ حضور رب العزت سے ندا ہوئی کہ اے جبریل، خالی ہاتھ کیوں آئے؟ انہوں نے عرض کیا الہ العالمین، زمین نے تیری پناہ مانگی جس سے میں نے تیرے عفو و کرم پر بھروسہ کرتے ہوئے اس پر اور اس کے رونے پر رحم کھاتے ہوئے اس کی مٹھی بھر خاک نہیں لایا۔ پھر درگاہ عالی جاہ سے حضرت میکائیل علیہ السلام کے نام حکم صادر ہوا کہ اے میکائیل علیہ السلام، ایک مٹھی خاک کی زمین کے اجزاء میں سے بھر کر لے آؤ۔ چنانچہ حضرت میکائیل علیہ السلام زمین پر پہنچے اور اس سے کہا کہ اے زمین، کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہوئی کہ تجھ سے خوبصورت پتلے بنیں گے اور تجھ پر گلاب چھڑکا جائے گا؟ یہ سن کر زمین نے کہا کہ البتہ میں اس بات سے بھی آنسو نہ بہوں کہ میرے مٹی کے بنے ہوئے انسان آگ میں ڈالے جائیں اور وہ نارے دوزخ میں جلیں۔ یہ کہہ کر زمین نے بے حد رونا شروع کیا اور خدا کا واسطہ دے کر انہیں بھی رخصت کر دیا۔ سامعین کرام، جب حضرت میکائیل علیہ السلام حضور خداوندی میں پہنچے تو ارشاد ہوا کہ میکائیل، خالی کیوں آئے؟ عرض کیا کہ مولا، تو نے ایسی عاجز و مسکینہ کے پاس بھیجا کہ جس کی مسکنت اور جس کے رونے پر مجھے ترس آ گیا اور میں بغیر مٹھی خاک کے لیے واپس آ گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے نام حکم صادر فرمایا۔ چنانچہ حضرت اسرافیل علیہ السلام زمین پر پہنچے، ان کو بھی زمین نے خدا کا واسطہ دیا اور بہت روئی جس سے ان کو بھی ترس آ گیا اور وہ بھی واپس چلے گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے اسرائیل، ہمارے حکم کی تعمیل کرو۔ چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آتے ہی زمین کو للکارا اور کہا کہ اے زمین،
یہ تیرا رونا دھونا میرے آگے کچھ کام نہ آئے گا، اور تیرا گڑگڑانا میرے آگے کچھ مفید نہیں ہوگا۔ غلام کو حکم شہنشاہی بجا لانے میں ذرا تامل نہ ہونا چاہیے۔ جن کے جواب میں زمین نے کہا، اے اسرائیل، کیوں کر آنسو نہ بہاؤں کہ میرے اجزاء سے گنہگار پیدا ہوں گے، ساری شرمندگی کا داغ میری پیشانی پر رکھیں گے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے زمین، اولاد کا گنہگار ہونا ماں باپ کی شامت اور کمبختی کا نتیجہ نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اے زمین، تو نے خود اپنے حق میں یہ کانٹے بوئے ہیں، یعنی اس سے پہلے 3 مرتبہ حکم خداوندی تیرے نام آیا، لیکن تینوں مرتبہ تو نے ان کا انکار کیا۔ کاش پہلی ہی مرتبہ حکم الہی کو تو مان لیتی اور بڑی خوشی کے ساتھ مٹھی بھر خاک حوالہ کر دیتی، تو اللہ رب العزت میرا مولا کبھی تجھے رنج و علم نہ دیتا، اور تیرے تمام مٹی کے پیدا کیے ہوئے انسان خدا کے مطیع و فرما بردار ہوتے۔ اس کے بعد سامعین کرام، حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے زمین، تیرا رونا اور تیرا عذر و معذرت سب بیکار ہے۔ میں تیری کسی بات پر رحم نہیں کھاؤں گا، کیونکہ میں رحم اور ترس کھانے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں، بلکہ حکم الہی بجا لانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ بات اور نا امیدی کے فکرے سن کر ادھر تو زمین نے بے حد رونا شروع کیا، ادھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے بسم اللہ کہہ کر ایک خوفناک چنگل زمین پر مارا، اور تمام اجزاء کی ایک پوری مٹھی بھر کر مٹی لی اور روانہ بھی ہو گئے۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین میں سے مٹھی بھر کر لے گئے تو زمین کے نام تسلی و تسکین خاطر کا خطاب ہوا، اسے رحمت کے وعدوں پر ساکت اور خاموش کر دیا گیا۔ پھر جب حضرت اسرائیل علیہ السلام مٹھی خاک کی لے کر حضور رب العزت میں پہنچے، وہاں سے ارشاد عالی ہوا کہ اے اسرائیل علیہ السلام، جب تم نے زمین سے مٹھی خاک کی بھری تو اس نے تمہیں ہر چند میرا واسطہ دیا اور فریاد درازی کی، مگر تم کو ذرا رحم نہیں آیا۔ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے خداوند تعالی، ایک طرف آپ کا حکم عالی تھا اور دوسری طرف آپ کا واسطہ دیا جا رہا تھا، بس میں نے حضور کا حکم بجا لانا مقدم اور ضروری سمجھا۔ ارشاد عالی ہوا کہ اے اسرائیل، آج سے ہم نے تمہارا نام قابض الارواح یا ملک الموت قرار دیا کہ تم ہر ایک جاندار کی جان نکالو۔ اتنا سنتے ہی حضرت اسرائیل علیہ السلام رونے لگے اور عرض کیا کہ اے الہ العالمین، اولاد آدم میں سے نبی، ولی، اچھے برے سب قسم کے لوگ ہوں گے، ان میں موت سے زیادہ خوفناک شے کوئی نہیں ہوگی۔ بس تمام لوگ مجھے برائی سے یاد کریں گے اور مجھے سخت ظالم کہیں گے، اور سب کے سب مجھے برا سمجھیں گے، نہیں بلکہ میرے دشمن ہو جائیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے اسرائیل، تم اس بات کا بالکل اندیشہ نہ کرو، ہم اپنی مخلوق کی موت کے بارے میں بہت سارے اسباب اور بہانے پیدا کر دیں گے، اور بغیر بہانے کسی کی موت ہی نہیں آئے گی۔ لوگ ہمیشہ سبب اور بہانے کا ذکر کریں گے، تمہارا کوئی نام بھی نہیں لے گا۔ اسی طرح سامعین کرام، ایک دوسری یوں بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مٹھی بھر مٹی لے کر پہنچے تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے اسرائیل، کیا تم کو زمین نے میرا واسطہ نہیں دیا تھا؟ تم جو مٹی لے کر آئے ہو۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، یا اللہ رب العزت، آپ نے تو مجھے حکم دیا تھا اور وہ زمین آپ کا واسطہ دے رہی تھی، اس لیے میں نے حکم کو بجا لانا زیادہ بہتر سمجھا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا، میرے مقرب فرشتوں، جو ہم انسان پیدا کرنے جا رہے ہیں تمہیں انہی کے لیے کام کرنا ہے۔ اے جبریل، ہم انہی انسانوں میں سے کچھ اپنے نیک بندے پیدا کریں گے جو نبی اور رسول ہوں گے، تمہارا کام ان کے پاس ہماری وحی کو لے جانا ہوگا
اس کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے میکائیل، ہم انہی بندوں کے لیے تمہیں مقرر کریں گے، جب ہمیں ان کو روزی پہنچانی ہوگی آپ روزی لے کر جاؤ گے، جب بارش کا حکم ہوگا آپ پانی برسائیں گے، اور جب ہوا چلانے کا حکم ہوگا تو آپ ہوا بھی ان کے لیے چلائیں گے۔ انہوں نے بھی حامی بھر لی۔ اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے مقرب فرشتے اسرافیل، جو ہم انسان پیدا کر رہے ہیں، جب کبھی ہمیں انہیں ختم کرنا ہوگا تو سور پھونکنے کا کام آپ کا ہوگا۔ انہوں نے بھی حامی بھر لی۔ اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے اسرائیل، جو ہم انسان پیدا کر رہے ہیں ان کا روح قبض کرنے کا کام آپ کی ذمہ ہوگا۔ اتنا سنتے ہی سامعین کرام حضرت اسرائیل علیہ السلام رونے لگے، کہا اے میرے پاک پروردگار عالم، اس کام کرنے سے لوگ مجھے بہت برا بھلا کہیں گے، لوگ کہیں گے کہ اسرائیل اچھا فرشتہ نہیں ہے، لوگ مجھے بری باتوں سے یاد کریں گے، وہ کہیں گے کہ اسرائیل بہت برا فرشتہ ہے، یہ سبوں کو جان سے مار دیتا ہے، سب کی روحیں نکال لیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے اسرائیل، تم پریشان نہ ہو، ہم ہر انسان کی روح اس کو موت بہانے سے دیں گے، اس کی روح آپ قبض کریں گے، لیکن کوئی آپ کا نام نہیں لے گا۔ ہر آدمی اس بہانے کا نام لے گا کہ فلاں آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ مر گیا۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اسرائیل نے ان کی روح قبض کر لی۔ کسی کو بخار آ جائے گا، وہ مر جائے گا۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اسرائیل نے ان کی روح قبض کر لی، بلکہ یہ کہیں گے کہ اس کو بخار بہت تیز آیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح سامعین کرام چاروں مقرب فرشتوں کو انسانوں کے لیے کام بانٹ دیے گئے۔ سامعین کرام یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا۔ اس کے اور آگے کی نالج کے لیے ہماری ویڈیو کو ضرور دیکھیں انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جائے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا کس طرح تیار کیا جائے گا اور اس میں روح کس طرح پھونکی جائے گی۔ یہ سب باتیں جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں، تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ضرور مل جائے اور آپ کسی ویڈیو کو مس نہ کرنے پائیں۔ اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ ان کے علم میں بھی مزید اضافہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔